السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ اچھے ہیں، خیریت سے ہیں؟ تقریر ہو چکی ہے، گفتگو ہوگی چھوٹی سی، تقریر ہو چکی ماشاءاللہ۔ سب اچھے ہیں ماشاءاللہ، خیریت سے ہیں؟ اتنا زیادہ تھکا ہوں، میں کل سے سویا ہی نہیں۔ کل گونڈا میں تھا، صبح سے یہاں۔ یہ بھی بتا دوں کہ یہ بے پناہ محبت ہے مفتی خلیل صاحب کی، سلیم میاں کی، تو فقیر نہ نہیں کر سکا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن لذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم وعلى آله وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور بآواز بلند، نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا، جس کو جو ملا، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت بہت۔ اور کس سے در سے صد، سبحان اللہ، در سے صد اور صد سے ہے مجھ کو نسبت۔ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، سبحان اللہ، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور کیوں رضا، اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا، میرے رضا، کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، سبحان اللہ، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ حضرت نے بھی فرمایا نا کہ کرامات کے قبضہ ابا حضور علیہ رحمت و رضوان۔ دیکھیے، میں نے کہا میں گفتگو کرنے آیا، میں نے بہت بزرگوں کو دیکھا الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو ابا حضور کی خدمت میں بہت رکھا الحمدللہ۔ ہمیشہ فرماتے تھے ثانیہ اس بات کا خیال رکھنا کہ کوانٹٹی پہ مت جانا، کوالٹی پہ بھی ہونا۔ واہ واہ، اس بات کا بالکل وہ ہوتا ہی نہیں کون مرید ہوا کون نہیں ہوا، ہمیں کیا لینا دینا۔ اس بات کا تہذیب سے نعمت کے طور سے آپ سب کو بتا دوں، سمندر میرے ہی شہر کا ہے، کہیں جاؤ ابھی تو میرے اعلیٰ حضرت نے کہا کیسے آقاؤں کا بندہ بول بولے میری سرکاروں کے۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، وہ گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ سبحان اللہ، زیادہ دور کی بات نہیں، میرے نانا کے والد کا ہی نام ہے الحمدللہ، سید ابو الحسین احمد نوری مہاراجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ ہے ان کی ساری اعلیٰ حضرت کی۔ اور جو یہ سب کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت کا احسان نہیں، اما میاں ہماری تو چھوڑ دو، پورے ہندوستان کی خانقاہوں پہ احسان ہے اعلیٰ حضرت کا۔ سبحان اللہ، یوں کہو احسان تو ہے ہی ہے، یوں کہو کہ ساری خانقاہوں کے چوکی دار کا نام ہے حضرت کا۔ نعرہ تکبیر، اعلیٰ حضرت نے جو چوکی داری کی ہے کسی نے نہیں کی آج تک، حق بات ہے یہ۔ اور میری دل میں سکون میں روح میں اعلیٰ حضرت بستے ہیں، یہ جان لینا۔ بس اب یہ شہزادے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر مجھے آج بار بار یاد آ رہا تھا کہ مولا دل کا زنگ چھڑا، مولا یا مولا اے میرے مولا، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، قلب نوری پائے جلا، کر دے دل کو آئینہ، دل میں کر دے دل کو آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ، سب پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہے دعا میرے مفتی اعظم ہند کی،
سمجھے؟ تو اس لیے کوئی کچھ بتاتا رہے. حضرت ابھی میں نے پوری سن لی اور پورا سمجھ بھی لیا الحمدللہ. یہ ٹاپ لیول کے صلح کلی ہیں اور میرے الحمدللہ اس فقیر کو حضور تعالی بے پناہ چاہتے تھے, جتنا چاہتے تھے اس سے زیادہ عزت بھی کرتے تھے. حضرت میں 12 میں گیا اس کی دعوت نامہ لے کے. بے شک دیکھیے میں نے بزرگوں سے اپنے بڑوں سے میں نے مفتی اعظم عالم اسلام کے بہت سے واقعات سنے جو کہ اب کتابوں میں نہیں ملتے ہیں, وہ سینہ بسینہ چلتے ہیں. تو اس کے سچے جانشین اور سچے پرتوں کا نام حضور تاج الشریعہ ہے. حضور مفتی اعظم عالم اسلام کے سچے جانشین کا نام مفتی حضور تاج الشریعہ. تو اس لیے میں جو ان کا سنتا تھا تو پھر ادھر دیکھتا تھا. وہ سنا ہوا اور یہ دیکھ رہا ہوں. وہ تھیوری تھی, یہ پریکٹیکل تھا. وہ تھیوری ملتی تھی ہے نا, وہ کیا ہوتا تھا نا, لیکچر ملتا تھا اور ادھر پریکٹیکل دیکھ لیا تھا. دیکھتا رہتا تھا اکثر. 12 میں گیا, بہت سے لوگ, کوئی بیعت ہونے والا, کوئی ملنے والا. یہ منبر رسول ہے اور یہ جان لینا وہ کہہ رہا ہے, یہ وہ کہہ رہا ہے. آج گھر والا گھر والے سے بات کرنے آیا, گھر والا گھر والے سے بات کرنے آیا, بلکہ یوں کہہ لے کہ گھر والا گھر والے کو سمجھانے آیا ہے. بچے رہنا, ایمان کے بہت ہیں لٹیرے, سمجھ رہے ہیں؟ بہت. یہ بھی جان لینا کہ والا آل محمد ہٹا دو گے نماز نہیں ہم تحدیث نعمت کی طور پہ بولنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جس کا ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں اس ذات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. وہ ذات والا وہ ذات کا جب نام نامی اس میں گرامی آتا ہے نا, اس کا جب اس کی جسٹ 46واں جب نام آتا ہے تو الحمدللہ ہم پانچوں بھائیوں کا ہے. بہت دور نہیں ہے, ابھی ہاف سینچری بھی نہیں ہوئی ہے. سمجھ رہے؟ تو اس لیے آج گھر والا اور الحمدللہ نجیب الطرفین سید ہوں, تحدیث نعمت کی طور سے بول دوں الحمدللہ. سنتے ایسے ہی تھوڑی نہیں وقت کے امام نے بول دیا کیسے آقاؤں کا بندہ رضا, یہ بالخصوص اسی خاندان کے لیے سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اور جان لیجیے گا کوئی دنیا کا آدمی نہیں جس نے اعلیٰ حضرت کا عشق ہمیں دیا ہو. ہمارے اسلاف نے ہمیں ہمارا عشق دیا اعلیٰ حضرت کا الحمدللہ. اعلیٰ حضرت جب آئے تھے تو 21 سال کے نوجوان آئے تھے خانقاہ میں الحمدللہ. وہ آج بھی حجرہ ہے جس میں اعلیٰ حضرت مرید ہوئے تھے الحمدللہ. تو الحمدللہ. اور یہ تو بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے دو کوہ نور ہی دے یہ 19ویں صدی کے اللہ نے اسی خاندان کے جھولی میں رکھے. شریعت و طریقت کا سنگم ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. کیوں جو شریعت کا چمکتا دمکتا مہکتا ہوا کوہ نور ہیرا ہے نا, وہ اعلیٰ حضرت کی ذات امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات ہے. اور طریقت کا چمکتا دمکتا مہکتا ہوا کوہ نور ہیرا عالم پناہ وارث پاک کی ذات. وہ ننیالی کوہ نور ہیرا ہے, یہ ددیالی کوہ نور ہیرا ہے. سرکار وارث پاک پیور اسماعیلی ہیں. جی جی جی, کیونکہ وہ ابھی کہا نا وہ ایسے ہی چلتے ہیں, اپنے ہی خانقاہ میں رہے ہم لوگ. اب ہم دو بھائی نکلے ہیں ذرا سے, تو یہ جان لیجیے گا حضرت عنبر شاہ وارسی علیہ رحمۃ اللہ اتنا بڑا نام ہے کہ جب آپ تک پہنچاؤں گا ان کی بات تو آپ لوگ بالکل اشش کریں گے. 12 سال رہے ہیں خانقاہ شریف میں. نام بہت لوگ نہ جانتے ہوں گے, لیکن جب ان کا شعر, ان کا ایک کلام کا بس مٹھا پڑھوں گا اور آپ سب جان جائیں گے. سر لامکہ سے طلب ہوئی, سر منتہا پہ چلے نبی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بلغ العلا بکمالہ, کشفت دجا بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ, صلوا علیہ وآلہ. جنہوں نے جس ذات نے یہ لکھا تھا نا 12 سال رہے الحمدللہ. سرکار رئیس الاولیاء علیہ رحمۃ الرضوان کے خلیفہ تھے اور وہی رہے. پھر سن 52 میں پاکستان چلے گئے. اس کے بعد سن 90 میں آئے. جب 90 میں جو میری عمر تھی, جب وہ گئے تھے تب ابا کی اتنی عمر تھی. تو یہ آپ لوگ یہ جو باتیں چلتی نا, حضرت نے کہا پتا ہے نا کرامات یہ وہ اس سب چکر میں نہ پڑیے. ہم بات بتا رہا ہوں, بزرگوں کی لائن ہے, فہرست ہے, فہرست الحمدللہ. پھر میں نے کہا نا, میں نے جو بات آگے رکھی نا, گھر والا گھر والے سے بات کرنے آیا ہے. 2 جہاں کی چابی ہیں ان کے خالی ہاتھ ہے نا. اس لیے اس بات کا خیال رکھے, یہ کرامتوں پہ مت جایا کریے. جو شریعت پہ چلے وہی کرامتی ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جان لیجئے گا، یہ میرے اسلاف نے بتایا ہے، جب اتنا ناز تھا اعلیٰ حضرت کو تبھی تو کہتے تھے، آپ کے خود پیر و مرشد فرماتے تھے اگر خانقاہ سے کوئی کتابچہ بھی نکلے، کتاب سے چھوڑو چھوٹا سے کتابچہ نکلے تو پہلے مولوی احمد رضا کو دکھایا جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ سب تو مرید بنتے ہیں، اعلیٰ حضرت مراد تھے بھیا۔ اعلیٰ حضرت اپنے پیر کی مراد تھے۔ سرکار سید آل رسول مہدوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ سوچا کرتے تھے کہ اے آل رسول، اللہ رب العزت جب روز قیامت یہ پوچھے گا کہ اے آل رسول کی دنیا سے کیا لایا تو میں کیا پیش کروں گا، میں بہت زیادہ فکر مند رہتا تھا۔ اور الحمدللہ آج مولوی احمد رضا خان فاضل بریلوی کو مرید کر کے یہ فکر جو لاحق تھی مجھ پر وہ ختم ہو گئی۔ اب بروز محشر اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے گا کہ اے آل رسول تو دنیا سے کیا لایا، احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ تو بات ختم ہے، یہاں پر یہ بات ختم ہے۔ یہ اس جگہ کی بات بتا رہا ہوں، پورے ہندوستان میں گھوما گا، 7 قطب ایک قبے کے نیچے وہی ہے صرف۔ یہ چھٹے قطب کی بات کر رہا ہوں، ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شہر جایا کرو تو 2 رکعت نماز نفل وہاں کے قطب کو پیش کر دیا کرو اور کہا کرو کہ میرا خیال رکھیے گا۔ تو قطب جہاں 7 ایک ساتھ ہو پھر اس میں مکہ ایک کہے کہ احمد رضا کو پیش کر دوں گا، اس کی بلندی جانو۔ اعلیٰ حضرت کی ذات چھوٹی موٹی مت سمجھنا، انسائکلوپیڈیا ہے، پڑھتے چلے جاؤ گے ختم نہیں ہوگی، زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ کوئی ہے ایسا لاؤ بھائی کلال جس نے 1295 کم و بیش کتابیں لکھی ہوں، 200 250 150 وہ بھی نقل والی۔ الدولۃ المکیہ لاؤ، اسٹرالوجی پہ اعلیٰ حضرت کی زبردست نجوم پر، اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت کا کوئی میل ہی نہیں ہے، بات یہ۔ اور انکساری اگر دیکھنا ہو تو ہمارے مفتی اعظم ہند سے دیکھو، جس ذات والا کا، جس ذات بابرکت کے نام سے یہ الحمدللہ پروگرام منسوب ہے، میرے مفتی اعظم عالم اسلام فرماتے ہیں کہ تیرے کرم کا نور بھی ہے پیاسا، تیرے کرم کا نور بھی ہے پیاسا، اس کو یم سے ملے نم غوث اعظم، اس کو یم سے ملے نم غوث اعظم۔ یم کہتے ہیں سمندر کو اور نم کہتے ہیں قطرے کو۔ یہ ہے یہ انکساری، جب اس انکساری کو دیکھنا تب سب کچھ سمجھنا۔ جو جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں مفتی اعظم عالم اسلام، لیکن جب سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ تیرے سمندر کا ایک قطرہ مل جائے تو موری تر ہو جائے گا۔ اور عشق جانو گے کیا عشق کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ نہیں، اب سب جھوٹ ہے، کوئی عشق کرتا ہی نہیں ہے، عشق کرتا ہی نہیں ہے۔ عشق کیا ہے تو مفتی اعظم ہند نے کیا ہے، کیا ہے تو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، اور سچا عشق کیا ہے۔ اتنا اپنے پیر میں مست ہو گئے کہ اپنے ہی پیر کا نام اپنا تخلص کر لیا۔ سرکار نوری میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو الحسین احمد نوری مہدوی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر کا نام نوری میاں تھا۔ ایسے مست ہوئے۔ آج تو بس ذرا سے مرید ہوا، اور آج کے دور کی جو کھلی آفتیں چل رہی ہیں یہ بھی ذرا کم ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے، میں طویل میں گفتگو، میں بہت، میرے ہاتھ میں انگلیاں زیادہ ہیں لیکن میرے والد کے خلیفہ کم ہیں، سمجھ رہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر ہی چلنا چاہتا ہوں، سمجھ رہے، کیونکہ جب تک اہل نہ دیکھو تب تک نہ دینا۔ ارے کم سے کم ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو دے رہے ہیں، اتنا تو دیکھ لو کہ 5 وقت نمازی ہے کہ نہیں آج کے دور میں۔ حق بات بول رہا ہوں، حق بات جو ہے نا وہ کڑوئی ہوتی ہے۔ میں ہنسانے نہیں آیا ہوں، میں جھجھوڑنے آیا ہوں۔ اور الحمدللہ یہاں پر علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ ہے، اور ان میں جگمگاتے ہوئے جو ستارے ہیں نا، حضرت علامہ مولانا مفتی بدالدین صاحب قبلہ، مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی بدالدین صاحب قبلہ، مفتی احتشام صاحب قبلہ، مفتی مسعود صاحب قبلہ، مفتی ابراہیم صاحب قبلہ، یہ سب لوگ ہیں نا اعتماد والے لوگ ہیں، یہ سچے مبلغ ہیں مطلب کہ اعلیٰ حضرت کے، سمجھ رہے۔ تو اس لیے جب آپ اسٹیج پہ تو سبحان اللہ ان کی تقریر پہ کرتے ہیں، جب زمین پہ چل رہے ہوتے تب کیوں نہیں سبحان اللہ ہوتا۔
وہ کسی بات کے لیے جب کھڑے ہو جائیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ ایک نہیں 1000 وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ ان کے آگے آگے، تب تو ان کا اور ان سب جتنے بھی علماء کرام ہیں تب تو لگے گا نا کہ ہاں حوصلہ میرا ساتھ میری عوام ہے، میرے بھائی ہیں، میرے بازو ہیں، تب بولنا دیکھنا جو حضرت نے جتنی تیز بولا ہے نا اس سے سب اتنی تیز اسپیڈ سے بولیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کا خیال رکھیے مفتی خلیل صاحب کے الحمدللہ اللہ ان کو سلامت رکھے، اور جو بھی تکلیفیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو دور فرما دے۔ حضرت بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور یہ جان لیجیے گا یہی سچی محبت ہے، یہی سچی محبت ہے، اور محبت کا تقاضا صرف محبت ہے۔ پچھلا مہینہ ایک دن نہیں خالی لگا، یہ 30 تاریخ بالکل چھپا کے رکھی تھی۔ کل میں بلیا میں رہوں گا، آپ بتائیے یہ کونے سے وہ کونے جانا، 31 کو پہلی کو، پھر تیسرا کونا نیپال میں رہوں گا۔ یہ میں مطلب نام بتائیے گا، اس کو ہم کو نیپالی میں ٹھیک کروا دیں گے، کہاں چکر میں۔ الحمدللہ یہ فیضان اعلیٰ حضرت تو ہے ہی ہے، الحمدللہ تمام اولیاء کرام کا جی تو ہے یہ فیضان ہے، الحمدللہ دنیاوی طور سے بھی ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ کون ہے ذرا نام ہمیں کے بعد سب وہاں تک نہیں آتی ہے حضرت، میں جو سن رہا تھا۔ ہاں تو کوئی بلانے ہی والا نہیں، پوچھنے ہی والا نہیں، پھر وہی بات کروں گے تیرے گھر سے یار بھیجتے ارے گھر بدل ہی نہیں کہا کرتے۔ اور ان سب کی اور ہماری حقیقت کچھ نہ ہو تو میں اس گلی کا گدا ہوں جہاں مانگتے تاجدار دیتے۔ ارے ہم لوگ تو اس گلی کے، تبھی تو میں نے کہا لا ورب العرش، جس کو جو ملا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما انا قاسم واللہ یؤتی، ہے نا؟ میرے آقا خود فرماتے ہیں جس کو جو ملتا ہے بے شک میرا رب عطا کرتا ہے اور میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں، ہے نا؟ یہی درس اعلیٰ حضرت نے دیا، تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ 73واں اہل سنت والجماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت وہی ہے۔ جان لینا، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے نا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر کہہ رہا ہوں گھر والے کو بتانے آیا نہیں، آج سمجھانے آیا ہے۔ اس بات پر عمل رکھیے گا۔ حجت کا خطبہ میرے امام حسین پاک نے بھی دیا تھا آخری، اس لیے جتنے یہ ہے نا یہ ابھی حضرت نے میں تو نام ہی نہیں لینا چاہتا ہوں ایسے حدیثوں کا یا اس طرح سے، کیوں اتنا ٹائم ویسٹ کیوں کیا جائے، کیوں ویسٹ کیا جائے؟ اپنی بھی تھنکنگ ہے، اپنی بھی سوچ ہے نا۔ یہ جو سب ہے نا، یہ جو سب پارٹیاں بھی کر رہے ہیں ادھر بھی ادھر بھی، ارے یہ بڑے ہوں چھوٹے ہوں ڈھپے چھپے جتنے بھی ہوں، دشمنان اعلیٰ حضرت ان سے فوراً قطع تعلق نہ کیجیے، ان سے تنکا توڑ کے تعلق توڑیے۔ تنکا جانتے نا وہ جوڑتا نہیں نا، ہم لوگ بچپن میں کھیل کھیلتے تھے نا، تاغا ٹوٹ گیا گدھا پڑ گیا، تنکا توڑ کے ان سے تعلق توڑ دیجیے کہ اب جڑنا ہی نہیں ہے تنکے کو، ہے نا؟ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے چلیے، اس پر اگر چلتے رہیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں سفر ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو جہاں تک رہی جو ابھی ہے نا، میں نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں، جو حضرت آپ نے پوری بتایا جو ایک یہاں پہ ادارہ ٹائپ کا بنا رکھا ہے، تو اس لیے اس کی جتنی ہو سکے بھرپور رد کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے۔ یہ بات کا خاص خیال رکھیے گا، ان سب کے چکر میں نہ پڑیے گا، ورنہ چکر میں آپ آ جائیں گے، بلکہ چکر آپ ہی کے آنے لگے گا۔ کوئی شخص بالکل حمایت میں نہ رہے۔ یہ ہمارے الحمدللہ جو علماء کرام ہیں نا، اور جو میں نے نام گنایا الحمدللہ، یہ سب جو ہیں سچے پکے مسلک اعلیٰ حضرت کے شیدائی اور دیوانے ہیں۔ اور نعرے کم لگائیے، نعرے کم لگائیے۔ کیا نعرے؟ یہ حضرت نے کہا، وہ بھی میرے دماغ میں بہت دن سے چل رہا تھا، اور میں نے کئی جگہ کہا بھی اس بات کو کہ آج ہم لوگوں کو جو ضرورت ہے، جو آج اتنے نعرے لگ رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت، ارے مسلک اعلیٰ حضرت کے نعروں میں طاقت اور تاثیر تب آئے گی جب تعلیمات اعلیٰ حضرت پہ عمل ہوگا۔ آج ہم نعرے بڑے بڑے لگا رہے ہیں لیکن تعلیمات اعلیٰ حضرت پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کو مان رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی نہیں مان رہے ہیں۔ اسی وجہ میرے اعلیٰ حضرت نے کہا نمازی 5 وقتہ ہونا چاہیے، ارے کم سے کم ایک ہی 2 وقت کی پڑھ لیا کرو۔
اس سچے اس ایک دو وقت کے صدقے میں اللہ رب العزت آپ کو 5 وقت نمازی بنائے گا انشاءاللہ. یہ عقیدہ نہیں ایمان ہے. جاؤ تو اللہ رب العزت کو ہم جیسے گنہگاروں کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر. سمجھ رہے نا؟ اس لیے آپ جاؤ. بس میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بندگی کرتا ہے کہ نہیں. بس کچھ نہیں. وہ ہر شے پر غالب ہے اور ہر شے پر قادر ہے. اس لیے ہمیشہ دیکھیے ایک بات دیکھیے کتنے آئے ان لوگ کو ضرورت ہے. دیکھیے اعلیٰ حضرت کا جو ایک نام ہے نا وہ میں حضرت اپنے ورڈز میں اور اپنے الفاظ میں نے ڈیفائن کیا ہے. اعلیٰ حضرت کی ذات اور اعلیٰ حضرت کا جو نام ہے نا وہ ایک انٹرنیشنل کارڈ بن گیا. اور اعلیٰ حضرت دینی ضرورت تو ہے ہی ہے. اعلیٰ حضرت دنیاوی بھی ضرورت بن گئے ہیں یار. یہ جو نام کا اے ٹی ایم ہے کسی بھی اے ٹی ایم میں کسی بینک میں ڈال دو پیسہ نکل ہی آتا ہے. سچ بول رہا ہوں حضرت. احمد رضا نام کا اے ٹی ایم جو ہے نا اعلیٰ حضرت کے نام کا کسی بھی اے ٹی ایم میں ڈال دو پیسہ آ ہی جاتا ہے. تو یہ ہے کہ ادھر بھی رہو ادھر بھی رہو. اب فیصلہ ہم لوگ کو کرنا ہے ہمیں کدھر رہنا ہے نا. اس لیے ان سے بچیے. میرے تاج الشریعہ نے بہت پہلے کہہ نہیں دیا تھا کیوں نہیں عمل کرتے ہو. صلح کلی نہیں ہے نبی کا سنیوں. سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. تو اس لیے اس پر عمل کرو. ہم لوگ نعرے لگاتے ہیں کریا کریا تاج الشریعہ سب کچھ کرتے تو آپ کے جو ارشادات ہیں اس پہ عمل کیوں نہیں ہے نا. تو اس لیے اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضرت محدث کبیر دامت برکاتہم قدسیہ کا سایہ کرم ہم سب کے اوپر تادیر قائم رہے. حضرت کی طبیعت اکثر و بیشتر عریل رہتی ہے اور کچھ حضرت نے ایسے الفاظات کہہ دیے تو اس سے بھی اور زیادہ دل میں ذرا سے مایوسی گھبراہٹ رہتی ہے. اس لیے ان کے سایہ درازی کی ہم لوگ کو دعا کر دی جائے ہے نا. کیونکہ دیکھیے بزرگ اب رہے کہاں گئے ہیں ہے نا. آپ دیکھیے جو مطلب ٹائٹ والے یہ سب پلپلے دکھتے رہتے ہیں روز اور ان کو یہ خاطر میں لاتا. تو اس لیے جو ہے دعا کیا کریے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ تادیر ہم سب کے سروں پر قائم و دائم رکھے. اور حضرت کا رہنا ہی کافی ہے. اور سب سنبھالنے کے لیے ہے نہیں اتنے بہت سے بازو. یہ دیکھیے سب طرف جدھر دیکھو ادھر. اس لیے اس بات کا وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب نماز ضرور پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالی. نماز کے پابند ہو جائیے گا نا سب سمجھ میں آنے لگے گا. کیونکہ سنی جب نماز پڑھتا ہے تو واقعی میں پھر بات ہی کر رہا ہوتا ہے نا. اور پھر نوازشات جو ہے جاری ہو جاتی ہیں. اس لیے اس پہ عمل کریں اور جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو بہکانے میں لگے ہیں ان سے بچیں. اپنے علماء کرام کم نہیں ہیں جو دوسروں کے پاس جائیں. کھانا تب باہر کھاتا ہے جب گھر میں کھانا نہیں ملتا ہے نا. جب کھانا گھر میں بھرا پڑا تو کیا ضرورت ہمیں کسی سے مانگنے کی بھائی ہے نا. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے گامزن رکھے. اور بلکہ یوں کہیں آج کے دور میں کہ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا سپاہی بنا دے کہ چور کوئی پاس آئے نہیں کرے ہے نا. بس اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے. اور یار زندہ صحبت باقی کہنے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی اللہ اس کو معاف فرمائے. ہم سب مل کے پڑھنے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.